بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم سامعین، روزے سے متعلق چند اصول و ضوابط کو آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ آج کی ویڈیو میں مفطرات صوم کی بحث آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ مفطرات صوم کا مطلب ہے وہ چیزیں جو روزہ توڑنے والی ہے۔ اس سلسلے میں جو سب سے اہم بحث ہے وہ عوارض اور وہ حالتیں جو ایک انسان کو لاحق ہوتی ہے۔ اس طرح کی عوارض اور حالتیں جس سے متعلق حضرات فقہائے کرام نے اپنی کتابوں میں تفصیلی بحثیں کی ہے، وہ عوارض اور حالتیں 8 ہے۔ نمبر 1 نسیان، نمبر 2 غلبہ، نمبر 3 اکراہ، نمبر 4 خطا، نمبر 5 نوم، نمبر 6 اغماء، نمبر 7 جنون، نمبر 8 جہل۔ اب ان 8 عوارض اور حالتوں سے متعلق مختصر سی وضاحت اور ان میں سے ہر ایک حالت اور عارض کی مثال اور حکم کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے نسیان۔ نسیان کا مطلب ہے بھول جانا۔ نسیان کی حقیقت یہ ہے کہ ضرورت کے موقع پر انسان کسی چیز کو بھول جائے۔ اس کی مثال سمجھ لے کہ مثلا کوئی شخص ہے، روزے کی حالت میں وہ کھانا پینا شروع کر دے اور اسے یہ یاد نہ ہو کہ میرا روزہ ہے، اس کو کہتے ہیں نسیان، یعنی کہ بھول۔ کیونکہ اس موقع پر ضرورت ہے کہ اسے اپنا روزہ دار ہونا یاد ہو، لیکن اسے روزہ دار ہونا یاد نہیں ہے، تو اس لیے اس کو نسیان یعنی کہ بھول جانا کہتے ہیں۔ نسیان کا حکم کیا ہے؟ تو نسیان کا حکم یہ ہے کہ یہ مانع افطار ہے۔ مانع افطار ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کر کھا لے یا پی لے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ ہے سب سے پہلی چیز کا حکم نسیان کا۔ نمبر 2 دوسری چیز ہے غلبہ۔ غلبہ کا مطلب ہے غالب آ جانا، اور اس کا مطلب فقہا یوں بیان کرتے ہیں کہ کسی چیز کا انسان پر اس طور سے غالب آ جانا کہ جس سے انسان کے لیے بچنا مشکل ہو اور غیر اختیاری ہو، اس کو فقہی زبان میں غلبہ کہتے ہیں۔ اس کو مثال سے سمجھ لیجئے۔ جیسے غیر اختیاری طور پر کسی شخص کے حلق میں مکھی یا راستے کا گرد و غبار چلا جائے، دھواں چلا جائے، مسیح آٹے کا غبار چلا جائے، یا نیند کی حالت میں احتلام وغیرہ ہو جائے، تو اس کو فقہا غلبہ میں شمار کرتے ہیں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کا انسان کے اوپر یہ غلبہ ہو چکا ہو اور انسان کے اختیار میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ 2 چیزیں اور ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر کسی جگہ بارش ہو رہی ہے یا برف ہو رہی ہے اور اس بارش یا برف کا کوئی قطرہ جو ہے وہ انسان کے حلق میں چلا جائے، تو اس کو فقہا غلبہ میں شمار نہیں کرتے۔ فقہا کے ہاں اس سے یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے بچنا ممکن ہے، یہ غیر اختیاری چیزیں نہیں ہیں۔ ہاں البتہ غسل کرتے ہوئے یا ویسے نہاتے ہوئے اگر کان میں پانی چلا جاتا ہے تو اس کو غلبہ میں شمار کرتے ہیں کہ اس سے بچنا غیر اختیاری ہے۔ غلبہ کا حکم کیا ہے؟ تو غلبہ کے بارے میں بھی یہی فقہا حنفیہ کی رائے یہی ہے کہ یہ مانع افطار ہے۔ لہذا اگر کسی شخص کے حلق میں گرد و غبار یا دھواں یا مکھی وغیرہ غیر اختیاری طور پر چلا جائے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ہے غلبہ کا حکم۔ تیسری چیز ہے اکراہ۔ اکراہ کا مطلب ہے زبردستی کرنا۔ اکراہ کا جو فقہی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو ہلاک کر ڈالنے کی دھمکی دے کر کسی کام پر مجبور کر دینا۔ اسی طرح کسی شخص کے عضو کے کاٹنے یا ضائع کر دینے کی دھمکی دے کر کسی کام پر مجبور کر دینا، اس کو فقہی اصطلاح میں اکراہ یعنی کہ زبردستی کہتے ہیں۔ اس کی مثال لے لیجئے کہ کسی شخص نے روزہ دار پر کلاشنکوف تان لی کہ یا تو کھانا کھا لو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایسی حالت کو شریعت میں اکراہ کہتے ہیں۔ اکراہ کا حکم یہ ہے کہ یہ مانع افطار نہیں ہے۔ مطلب
اگر کسی روزہ دار کو دھمکی دے کر کچھ کھلا دیا گیا یا پلا دیا گیا تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ہاں البتہ صرف قضا اس پر لازم ہے۔ اب چوتھی چیز یا چوتھی حالت اور عوارض میں سے عارض نمبر 4 وہ ہے خطا۔ خطا کا مطلب ہے غلطی، اور اس کا فقہی مفہوم یہ ہے کہ کسی شخص کو یا روزہ دار کو اپنا روزہ دار ہونا تو یاد ہو مگر غلطی سے حلق کے نیچے کوئی پانی یا کوئی چیز چلی جائے تو اس کو کہتے ہیں غلطی۔ مثال لے لیجئے کہ روزہ دار کے حلق میں وضو کے دوران کلی کرتے ہوئے پانی اتر جائے، اب اسے یہ تو معلوم ہے کہ میرا روزہ ہے، اسے اپنا روزہ دار ہونا یاد ہے، لیکن اس کے حلق میں نیچے جو پانی چلا گیا ہے وہ غلطی کے طور پہ چلا گیا، قصدن نہیں گیا۔ اب یہاں ایک اور چیز سمجھنا ضروری ہے کہ خطا اور نسیان میں کیا فرق ہے۔ نسیان جو نمبر اول پہلے نمبر پر ہم نے پڑھا تھا، بھول جانا، اور خطا یعنی کہ غلطی، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ خطا کے اندر انسان کو اپنا روزہ دار ہونا یاد ہوتا ہے، لیکن جو فعل وہ کرتا ہے، جو پانی اس کے چلا جاتا ہے حلق میں یا جو کھانا وغیرہ چلا جاتا ہے، اس کا قصدن اور ارادتاً وہ فعل وہ مقصود نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں غلطی اور خطا۔ جہاں تک نسیان کا تعلق ہے تو اس میں انسان کو اپنا روزہ دار ہونا یاد نہیں ہوتا، ہاں البتہ جو فعل وہ کرتا ہے کھانے پینے کا وہ باقاعدہ ارادہ اور قصدن کرتا ہے، ارادہ کے طور پر اور قصدن کرتا ہے۔ تو یہ ہے دونوں میں فرق، اور حکم کے اعتبار سے بھی دونوں میں فرق ہے کہ نسیان کا حکم ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن خطا کا حکم یہ ہے کہ یہ معنی افطار نہیں ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر غلطی سے کسی شخص کے حلق میں پانی یا کوئی کھانے کی چیز چلی گئی تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 5 نوم یعنی نیند کی حالت۔ مثلا کسی سوتے ہوئے آدمی کے منہ میں کسی نے پانی وغیرہ ڈال دیا تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ معنی افطار نہیں ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں البتہ اس سے احتلام مستثنا ہے کہ اگر نیند میں کسی شخص کو احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس کو فقہا غلبہ میں شمار کرتے ہیں، جس کا حکم ہم نے نمبر 2 میں پڑھ لیا ہے۔ نمبر 6 ہے اغماء، بے ہوش ہو جانا۔ اغماء کا مطلب ہے بے ہوش ہو جانا۔ یہ ایک قسم کا مرض ہے جس سے انسان کے اعضاء تو معطل ہو جاتے ہیں اور کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، مگر اس سے عقل ختم نہیں ہوتی۔ عقل جس مرض سے ختم ہوتی ہے اس کو جنون کہتے ہیں، وہ آگے نمبر 7 میں آئے گا۔ اغماء کا حکم یہ ہے، یہ بے ہوش ہونے کا حکم یہ ہے کہ اس کا حکم بھی نیند کی طرح ہے کہ یہ بھی معنی افطار نہیں ہے۔ اگر بے ہوشی کی حالت میں کسی شخص کے حلق میں نیچے کوئی دوا وغیرہ یا پانی چلا جائے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 7 جنون، پاگل پن یا پاگل ہو جانا۔ یہ ایسی حالت ہوتی ہے جس میں انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے، اگرچہ اعضاء اپنا کام معطل نہیں ہوتے، اعضاء اپنا کام کرتے ہیں۔ جنون کا حکم کیا ہے؟ تو جنون بھی معنی افطار نہیں ہے۔ اگر کوئی روزہ دار مجنون ہو گیا اور اس کے حلق میں پانی یا دوا ڈال دی گئی تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جنون کی حالت میں کوئی چیز اگر کوئی انسان کھائے گا یا پیے گا تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 8 ہے جہل، یعنی جہالت، کسی چیز سے جاہل ہونا۔ اور روزے کی بحث میں جہل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ان چیزوں سے بے خبر اور جاہل ہو جن سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کسی چیز کو کھا لے۔ مثلا کسی روزہ دار نے ایک گھونٹ پانی پی لیا لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ روزے کی حالت میں پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں جہل، جاہل ہونا۔ جہل کا حکم کیا ہے؟ جہل کے حکم سے متعلق 2 الگ الگ نقطے ہیں یا بحث ہے کہ جہاں تک اسلامی مملکت ہو، دارالاسلام، تو وہاں جہل جو ہے یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی چیز سے جاہل ہو کہ بھئی اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں اور اس کو کھا لے پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اگر وہ اسلامی مملکت میں ہے، کیونکہ اسلامی مملکت میں جو ہے احکام کا سیکھنا آسان بھی ہوتا ہے، اور اگر کسی کو یہ احکام معلوم نہ ہو تو یہ اس کی کوتاہی شمار کی جاتی ہے، لہٰذا اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔
البتہ دارالحرب میں کفار کے کسی ملک کے اندر اگر آس پاس جو ہے احکام کا سیکھنا کسی کے لیے آسان نہ ہو اور کسی کو روزہ دار کو پتہ نہ ہو کہ اس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے اور وہ اس چیز کو استعمال کر لے تو اس کو فقہا نے عذر تسلیم کیا ہے اور فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر وہ کسی کافر ملک کے اندر ہے اور اس کو مثلا مسلمان ہوا ہے نو مسلم ہے اور اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ بھئی فلاں فلاں چیز سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے اور اس نے وہ چیز استعمال کر لی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ مکمل آج کی بحث کا خلاصہ سمجھ لیجئے کہ جو ہم نے آج کی بحث پڑھی ہے جو اصول آج ہم نے پڑھا ہے وہ عوارض اور حالتیں جو انسان کو روزے کی حالت میں پیش آئے، فقہا ان سے بحث کرتے ہیں کہ آیا وہ جو ہے اس سے روزہ اس حالت میں ان عوارض میں روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ تو ہم نے صرف فقہا حنفیہ کی رائے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو وہ عوارض کل 8 تھے: نسیان، غلبہ، اکراہ، خطا، نیند، نوم، اغماء یعنی بے ہوشی، جنون، اور نمبر 8 جہل۔ فقہائے حنفیہ کے ہاں ان 8 میں سے صرف 3 ایسے عوارض ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور باقیوں کی حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ 3 یہ ہے: نسیان یعنی بھول جانا، بھول کر کھانا پینا۔ نمبر 2 غلبہ، کسی چیز کا انسان پر غالب آ جانا جیسے مکھی یا کوئی غبار وغیرہ گلے میں اتر جائے۔ اور نمبر 3 حرب، کفار کی ملک میں احکام سے جہالت، اگر کوئی شخص کو پتہ نہیں ہے کافر ملک کے اندر وہ کھا لے پی لے اور اسے پتہ نہ ہو کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو باقی تمام عوارض معنی افطار نہیں ہے، ان سے اگر وہ روزے کی حالت میں وہ چیزیں پائی گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آج کے لیے انشاءاللہ صرف اتنا ہی۔ آگے دیگر جو ہے مباحث میں ہم جو ہے مزید اصول و ضوابط کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، جن میں جوف، منفذ، مسام اور اسی طرح چند مزید اصول اور ضوابط کو آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلم۔